پاکستان میں ڈیفالٹ کا سیزن ہے، سو آئی وانٹیڈ ٹو میک آ کوئک ویڈیو آن اٹ۔ ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی فائنینشیل پرابلمس ہیں ان کا حل پاکستان کے اپنے بجٹ کے اندر موجود ہے۔ وی ڈونٹ نیڈ اینی اسپیشل ہیک یا فورن انٹرونشن تاکہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں یا کوئی ریلیونٹ سلوشن نکال سکیں۔ تمام مسائل کا حل پاکستان کی موجودہ بجٹ اور موجودہ پروسیسز کے اندر موجود ہے۔ پرابلم کیا آتی ہے کہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے سے ڈرتی ہے۔ فار ایگزامپل پرائیویٹائزیشن ہے، فار ایگزامپل جو میل پریکٹسز ہیں بیوروکریسی کے اندر، وہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اوپنلی اینڈ انسٹنٹلی اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتی، کیونکہ یہی جو ادارے ہیں اور جو بیوروکریسی ہے یہ پھر پولیٹیشنز کے اگینسٹ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو اس ویڈیو میں وی ول ہیو اے کوئک لک ایٹ آور بجٹ، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے پروسیسز ہیں اور ادارے ہیں جن کو آپٹیمائز کر کے ہم لوگ اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ایس او ایز کا ہے۔ کہنے کو تو ایس او ایز جو ہیں وہ صرف $600 بلین کا نقصان کر رہی ہیں، بٹ مسئلہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ جو آپ کی ایس او ایز ہیں وہ جب لاسز کرتی ہیں تو ڈفرینٹ ہیڈز میں سے گرانٹس ان کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا لاسز ریکور کر سکیں۔ اس کی اگزامپل جیسے پی ایس ٹی پی میں سے آپ فنڈس نکالتے ہیں اور آپ پی ایس او کے سرکولر ڈیٹ کو یا پھر آپ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پاور کے، ان کے آپ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کا حل صرف پرائیویٹائزیشن نہیں ہے۔ آپ پی آئی اے کو تو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، آپ سمہاؤ پی ایس او کو بھی ٹو سم ایکسٹینٹ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز؟ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ایک فائن ایگزامپل ہے جو کہ ہمارے سول سروس کے بیوروکریٹس ہیں اور جو ہماری یہ جو ڈسکوز ہیں ان کی جسے کہتے ہیں لیک آف پروفیشنلزم، کیونکہ اس میں دو مسائل ہیں۔ نمبر ون یہ ہے کہ آپ کے لائن لاسز ہیں آن اسٹریٹجک اسکیل، فار ایگزامپل جو لانگ ٹرم آپ کی پاور ٹرانسمیشن کے جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر بہت زیادہ لائن لاسز ہیں۔ اینڈ نمبر ٹو آپ کے جو بلنگ لاسز ہیں جو کہ اسمالر ٹیکنیکل ایریا پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک سٹی میں یا جیسے ٹرائبل ایریاز میں یا کراچی کے کچھ پارٹس ہیں جن کے بل پورے نہیں ہوتے، سو ان بلز کو جب پرٹیکولر الیکٹرک سپلائی کمپنی پورا نہیں کر سکتی تو اس کے اگینسٹ جو بیلنس بنتا ہے، جو پاور جنریشن کاسٹ ہوتی ہے، وہ اوور آل پھر سب کو پورے پاکستان کو ادا کرنی پڑتی ہے بیسڈ آن سرکولر جو ڈیٹ ہمارے نارمل بلز میں لگتا ہے، نمبر ون، اینڈ نمبر ٹو جو ہمارے پی ایس ٹی پی کا بجٹ ہوتا ہے، جو ہماری گرانٹس ہوتی ہیں اس کے اندر سے لے کے وہ لاسز پورے کیے جاتے ہیں۔ تو ان دی اینڈ جو لوگ بیچارے آلریڈی بل دے رہے ہیں، جو آلریڈی ٹیکس پیئرس ہیں، جو آلریڈی پسے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کا بھی بل پورا کرتے ہیں جو کہ بل نہیں دیتے۔ اس کے اندر نا ایک اور چیز بھی ہے، جو بڑے لاسز ہیں، جو بڑی ٹرانسمیشن وائرس ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، جو انٹراسٹی ہیں ان کے اندر لاسز ہیں، سو یو نیڈ لائک بگ انویسٹمنٹ اور اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس کہ آپ اس پاور جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس کو امپروو کر سکیں۔ بٹ دا ٹیکنیکل ون، اس کے اندر جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ خود شامل ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک اے سی آفس کے لیے یا ڈی سی آفس کے لیے آپ کو ایک جو کنیکشن ہے وہ مختص کر دیا جاتا ہے، بٹ دین وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے آگے ریزیڈنسز میں۔ جو بندہ اسے ایکسٹینڈ کرتا ہے اسے پتہ ہے لیگل ہے، جو وابڈا کا بندہ ہے وہ آگے 6 بندوں کو اور بھی دے دیتا ہے۔ سیم گوز فار ادر ڈپارٹمنٹ، ریلویز ہے، ریلویز کے اندر سے آگے سے کہیں اور نکل رہے ہیں، مطلب ہماری ملٹری کنٹونمنٹس ہیں ادھر سے دائیں بائیں ہو رہا ہے ہمارا، اور ڈفرینٹ کالونیز ہیں، مطلب گورنمنٹ کے تو بے تحاشا ادارے ہیں۔ اٹس ناٹ جسٹ
ریسٹرکٹیڈ ٹو فیڈرل گورنمنٹ. جو آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہے پوری کی پوری, جو آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہے جس میں AC DC ہیں, سول سرونٹس سے سارے ایوری ویئر یہ جو ہے ایکسٹینڈ ہوتی ہے. مطلب جو آفس ہے اس کی کو لوکیشن سے آگے بجلی آگے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. تو اب وہ لاسز تو مینٹین ہونی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ یہ لاسز چھوٹے شہروں کے پورے کر سکیں. بڑے شہروں کی تو چلیں بات ہوگی, بٹ چھوٹے شہروں میں جو ہیں, جو سیکٹرس ہیں, اس کے اندر یہ لاسز کبھی پورے نہیں ہوتے, اور وہ آئیں بائیں شائیں اس ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں. اینڈ دین یہ دیکھ کے جب عام لوگوں کا بھی جھاگ لگتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں کنڈا ڈال دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کا کبھی بھی لاسز ریکور نہیں ہوتے. اور جو لوگ بیچارے آلریڈی بل دے رہے ہیں ان کے اوپر ان لوگوں کا لوڈ آ جاتا ہے جو کہ بل نہیں دیتے. بارے میں نے ایک بہت ایکسٹینسو ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ایس او ایز جو ہیں وہ صرف یہاں پہ ان کا جو سکوپ ہے وہ سٹاپ نہیں ہو جاتا کہ جی وہ لاس میں ہیں تو ان کو ہر سال, جیسے ریلویز کو ہر سال 300 بلین چاہیے چلنے کے لیے, 300 ارب روپے اس کو صرف چلنے کے لیے چاہیے, لاسز ہیں اس کے. ان کا یہاں تک سکوپ نہیں ہے. جو ایس او ایز ہیں پاکستان میں وہ آپ کی نا جو پوری کی پوری انٹرپرینور یا جسے کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ایکو سسٹم ہے اس کو کھا جاتی ہیں. ان تمام اداروں نے اپنی پرائیویٹ ہولڈنگ کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, اور جو PSDP کا بجٹ ہے جو 1000 ارب روپیہ ہے, اس کے اندر سے جب ٹینڈر ریلیز ہوتے ہیں تو وہ ایک تو G2G بیس کے اوپر یہی ایس او ایز اٹھا رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر وابڈا نے ٹینڈر کیا ہے تو وابڈا کی اپنی کمپنی ہے ریل کارپ, وہ اٹھا لے گی. اور یہ بڑی ہی بے شرمی سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, یہ PIA کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں. ہر ادارے میں کوئی ایسا گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے جس کی اپنی فرنٹ فیسنگ یا ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے اور وہ ٹینڈر اپنی ہی کمپنی کو نہیں دے رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جتنا PSDP کا بجٹ ہے وہ تقریباً 80 to 90% ویسٹ ہو رہا ہے. اپنے ہی سرکاری ادارے, اپنے ہی لوگ اس کو کھا لیتے ہیں. اچھا, یہ کتنی ہی ظلم کی بات ہے کہ ایک فار ایگزامپل پروجیکٹ آتا ہے اور اس کے اندر ایک PMU کا یونٹ بنتا ہے. فار ایگزامپل اگر 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں سے 15 جو لاکھ ہیں وہ ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ اسی کی ہی کمیٹی, جو گورنمنٹ کے بیوروکریٹس ہیں, وہ کوئی سیکٹری IT ہوگا, کوئی ڈائریکٹر IT بن جائے گا, ان کو وہ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ جو باقی کا 85 لاکھ بچا ہے وہ بھی اپنی ہی کمپنی کو دے رہے ہیں. یہ ایز اے PMU یونٹ بھی کھاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اس پروجیکٹ کو چلانا ہے, ہمیں تو پیسے چاہیے, ہم نے تو گاڑیاں لینی ہیں, ہم نے تو دفتر سیٹ اپ کرنے ہیں, ہم نے تو خود سے اپنے آپ کو پیسے سینکشن کرانے ہیں. اینڈ دین اس کے علاوہ بھی جو مین ٹینڈر آتا ہے اس ٹینڈر کو بھی اپنے ہی کمپنی کو الاٹ کر دیتے ہیں. مطلب اگر آپ کا 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے جو کہ فار ایگزامپل سینکشن ہوا ہے منسٹری میں سے, اس سے 15% تو ان کو جنرلی 15 لاکھ مل گیا, اور باقی 85 میں سے بھی اگر وہ 15% پروفٹ ہوا وہ بھی ان کی اپنی کٹی میں چلا گیا. جو پاکستان میں پیسہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا انٹرپرینور ایکو سسٹم میں وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. اسی لیے ایس او ایز کو پرائیویٹائز کرنا ٹوٹلی ضروری ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کا بہت اچھا اس میں پلان تھا کہ آپ کو نیشنل اسمبلی لیول پہ ایسے لاز اور ایسے ریگولیشن بنانے ہیں کہ یہ جو ایس او ایز ہیں یہ کوئکلی پرائیویٹائز ہو سکیں ود ان منتھس, ناٹ ایئرس. مطلب اب بھی کچھ ایسے پرائیویٹائزیشن کا پاکستان میں سائیکل ہے کہ 10 سال سے ایک ادارہ جو پرائیویٹائزیشن کے لیے اپرووڈ ہے وہ پرائیویٹائز نہیں ہو پا رہا, بیکاز ہمارے جو ماتڑ قسم کے ہمارے پارلیمنٹیرینس ہیں دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا پروسیس, اور وہ ایگزیکٹ لا میکنگ نہیں کر سکتے, اور بیوروکریٹس نے ان کو ان چاووں کو پدو لگایا ہوا ہے, آگے لگایا ہوا ہے. دے ڈونٹ گیو دیم دا رائٹ انفارمیشن اینڈ دے ڈونٹ لیٹ دیم ڈو دا رائٹ ریگولیشن. پاکستان کے بجٹ میں ایک اور انتہائی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, وہ ہے NFC ایوارڈ. انگریزوں کی حکومت سے آج تک NFC ایوارڈ کسی نہ کسی بھی فارم کے اندر موجود ہے. اس کا مقصد یا اس کی ہسٹری یا پریفیس یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ
برٹش راج تھا یا وہ آج کرنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے پاکستان کی، وہ تمام تر ٹیکسز، ریونیو، موسٹ آف دا ریونیو اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں وہ خود کلیکٹ کرتی ہے۔ تو جب وہ خود کلیکٹ کرتی ہے تو جو پروونسز ہیں، کیونکہ وہ اب اٹانومس باڈیز ہیں، دے آر رننگ دیئر انٹائر سسٹمس دیم سیلف، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کلیکٹ کر رہے ہیں، وی آر ناٹ کلیکٹنگ دا ریونیو، سو یو گیو اس دا شیئر فرام دا کلیکٹڈ ریونیو۔ سو پاکستان میں جتنا بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس میں سے تقریباً 60% صوبوں کو بیسڈ آن دیئر جی ڈی پی اینڈ پاپولیشن دے دیا جاتا ہے، باقی 40% رہ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس۔ بٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو 40% سے زیادہ کا شیئر ہے، کیونکہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بھی جیسے جو میجر پاکستان کے ڈرائیونگ فیکٹر ہیں، جیسے انڈسٹریلائزیشن ہے یا جیسے ہائی ویز ہیں، مزید ڈیولپمنٹ یا سسٹینیبل جو گولز ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی۔ پروونشل گورنمنٹ صرف کیا کر رہی ہیں کہ وہ مزید منسٹریز یا مزید ادارے جو ہیں وہ بنائے جا رہی ہیں اور مزید بھرتیاں کیے جا رہی ہیں۔ 2018 کے NFC ایوارڈ جب اپروو ہوا تھا، زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، یوسف رضا گیلانی واز پرائم منسٹر، تو اس ٹائم پراپر فل اٹانومی دے دی گئی تھی پروونسز کو، یہاں تک کہ بہت ساری منسٹریز جو ہیں جیسے منسٹری آف ایجوکیشن ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اس طرح کی کوئی 18 منسٹریز وہ ڈیزالو ہو گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے، دے ور پارٹ آف دا انڈیویجول پروونسز۔ اس وجہ سے جو NFC ایوارڈ ہے اس کو ریوائز کیا گیا اور اس کے اندر جو پرسنٹیج آف شیئر ہے وہ پروونسز کا زیادہ کر دیا گیا۔ لیکن اب کچھ اکانومسٹ انکلوڈنگ مفتہ اینڈ ادر پیپل، ایون اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہی تھاٹ پروسیس ہے کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے اس کی اسکروٹنی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر سے جو پیسے گورنمنٹس کو جاتے ہیں ان کا آگے سے کوئی آڈٹ نہیں ہے، وہ کتنا سسٹینیبل گروتھ آگے کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں، جو عوام ہے پاکستان کی، وہ رہ رہے ہیں پروونسز میں، دے آر ناٹ لیونگ ان دا فیڈرل۔ اسلام آباد کے اندر تو تھوڑے سے لوگ ہیں، مطلب 5-6 ملین لوگ ہیں، تو لوگوں کی جو لائف ہے وہ امپروو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا پنجاب میں، سندھ میں، KP میں اور بلوچستان میں وہ جو سارا پیسہ ہے وہ صرف اگین بیوروکریسی کی عیاشیوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ سو دیر از نتھنگ سسٹینیبل جو کہ لوگوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ یس وہاں ہیلتھ چل رہا ہے، بٹ دین ہیلتھ کے اوپر ایک اور کنفیوژن ہے، جب آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس ہو گیا اینڈ دین اگین آل دیٹ انشورنس منی جو ہیلتھ کارڈ کی ہے وہ دیٹ برڈن واز اگین کمنگ آن دا فیڈرل۔ سو اس طرح کے مسائل ہیں۔ آئی تھنک NFC ایوارڈ کو اسٹریم لائن کرنا بہت ضروری ہے، اور دیر ہیز ٹو بی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان ایمرجنسی میں، اگر اسٹیٹ آف پاکستان از آن اے رسک آف ڈیفالٹ، تو اس ٹائم وہ NFC ایوارڈ کو کٹ ڈاؤن کر سکتا ہے اور یوٹیلائز کر سکتا ہے ٹو سیو دا ڈیفالٹ۔ سمری کیا ہے، ہم شارٹ ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے؟ نمبر 1، ہم نے جو اپنا PSDP ہے اس کو بالکل زیرو کر دینا ہے، جو کہ مطلب صرف لمیٹڈ ہونا چاہیے، جو کہ ٹو دوز پروجیکٹس جو کہ انتہائی کرٹیکلی ضروری ہیں۔ ادروائز دا PSDP ہیز ٹو گو زیرو، تاکہ ہم اس کے اندر سے پیسے نکال کے اپنا لون مینجمنٹ کر سکیں۔ نمبر 2، NFC ایوارڈ جو فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر ہے، آئی تھنک اٹ شوڈ بی چینج فرام اراؤنڈ 40% سے لے کے ہمیں اس کو 60% لے کے جانا چاہیے، تاکہ اس کے اندر سے بھی ہم ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہمیں SOEs جو 600 بلین کا جو فگر ہے، SOEs کو ریڈیکلی اور ریپڈلی پرائیویٹائز کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کے اوپر کہ PSDP اور SOEs یہ انٹر لنکڈ ہیں۔ SOEs کے جو لاسز ہیں وہ PSDP سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں سرکولر ڈیٹ آ جائے، چاہے اس کے اندر جو ہے وہ PIA اور ریلویز کے لاسز آ جائیں، تو دس از ون پلیس جہاں پہ ہم آرام سے جو ہیں وہ 1000 یا 1200 بلین آرام سے ہم نکال سکتے ہیں۔
تو یہ ٹوٹل فارمولا ہے وچ از اراؤنڈ 3000 to 3500 بلین، جو کہ آپ اگلے سال میں جون 2023 سے جون 2024 تک امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ اس میں کیچ کیا ہے؟ کیچ اس میں یہ ہے کہ اس سارے کام کو کرنے کے لیے یو نیڈ ریگولیشن جو کہ آپ نیشنل اسمبلی سے پاس کروائیں گے، اینڈ دین یو ہیو ٹو گیٹ اٹ پاس فرام سینٹ. اور اس ٹائم جو ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالات ہیں گورنمنٹ کے اور الیکشن کے، دس ڈز ناٹ لک سوٹیبل. اسی وجہ سے لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں. مائی ٹیک آن اٹ از سونر اور لیٹر یو ہیو ٹو ہیو ایدر فائنینشیل ایمرجنسی، اور یہ سارے اسٹیپس آپ کو بلڈوز کرنا پڑیں گے. نمبر 2، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اگر آپ کی جو پولیٹیکل سارا ایکو سسٹم ہے، سارے جو پولیٹیشینس ہیں انکلوڈنگ عمران خان، پیپلز پارٹی کے لوگ تو ویسے ہی آن بورڈ ہیں، اینڈ PMLN، ان لوگوں کو ایک چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا جس کے اندر ان کو پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی، جس کے اندر ان کو شارٹ ٹرم NFC ایوارڈ کے اندر چینجز کرنی پڑیں گی. ادروائز دیر از نو وے آؤٹ. ادروائز دا IMF از گوئنگ ٹو اسکریو us اینڈ گیٹ تھنگس ڈن فرام us ان اے فار ورسٹ وے. کیونکہ IMF بھی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کو ایز سچ اس طریقے سے انفورس نہیں کر پائے گی، اینڈ اگین وی ول گو ان ٹو اے بگ ریبٹ ہول جس میں ڈیفالٹ بھی ہو جائیں گے اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا.